النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات و اس کے لیے خاص و لائق و زیبا ہے۔ انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مقدس ذات پر۔ بیٹھنے والے وزراء بھی اس پردے کو جہالت سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ جن کو ہم زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ ٹی ویوں پر آ کر پروگراموں کے اوپر آ کر یہ درس دیتے ہیں امت کی بیٹیوں کو کہ پردہ اسلام کے اندر چہرے کا نہیں ہے، پردہ اسلام کے اندر جو ہے وہ دل کا پردہ ہے، چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور ایک نے یہ کہا کہ نماز ہم ہر ویلے کی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ایسی جہالت کی باتیں بھری پڑی ہے دنیا اور میڈیا۔ تو آج کے جمعہ میں پردے کے حوالہ سے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے 5 آیات اور احادیث مصطفیٰ سے 5 احادیث رکھ کر آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ پردہ اسلام کے اندر یہ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے مسلمان عورت عاقل بالغ کے اوپر، چاہے وہ امیر کی بچی ہے، وہ غریب کی ہے، وزیر کی ہے یا فقیر کی ہے، اس کے اوپر اسلام نے پردے کو واجب اور فرض کر دیا ہے۔ ہمسایہ ملک کے اندر یہ پرسوں سے خبر آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ ایک ظالم وزیر نے، جس کو وزیر تعلیم کی ڈگری دی، عہدہ دیا گیا، ایک پاکستان کا وزیر تعلیم تھا، اس نے کہا کہ مسجد مدرسے یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں۔ اور ایک پڑوسی ملک کا وزیر اعلیٰ تعلیم جس نے پرسوں ایک مسلمان لڑکی کو ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے چہرے سے پردہ بھی اس نے کھینچ دیا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام میں۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو، مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو پردے کے حوالہ سے بتانا چاہیے۔ زمانہ جہلیت کے اندر عورت ذات کو کوڑی کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، 14واں پارہ سورہ نحل اٹھا کے کھولو، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا۔ اللہ کریم قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے کالے پیلے ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ ان کے گھر بچی کی خوشخبری آتی۔ اور امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی باپ کے دل میں شفقت اجاگر ہوتی بیٹی کے لیے، وہ اپنی بیٹی کو اون کے موٹے موٹے کپڑے پہنا کر، جانور دے کر جنگلات میں چھوڑ دیتا کہ بکریاں چراتی رہے، پھرتی رہے، ہمارے معاشرے سے دور رہے، ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ اور ایک حدیث پاک کی کتاب ہے سنن ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نبی علیہ السلام کی احادیث جمع کی ہیں۔ انہوں نے مقدمے کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، نبی علیہ السلام کو واقعہ جب سنایا گیا، آپ نے اس بندے سے سنا، اللہ کے نبی اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسوں سے تر ہو گئی۔
بندے نے آ کر کہا کہ میری چھوٹی سی بچی تھی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی اس کو گھر سے باہر دور ایک جنگل میں لے گیا اور اس کو کنویں کے کنارے کے اوپر بٹھا کے اس کو اندر دھکا دے دیا، اور پیچھے سے وہ مجھے یا ابتاہو کی صدائیں نعرے لگاتی رہی۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں زاروں قطار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا مجھے واقعہ سناؤ۔ اس بندے نے دوبارہ سنایا، پھر آپ نے فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو بندہ اسلام لے آتا ہے اللہ پیچھے جتنے بھی سنگین گناہ ہوتے اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اسلام لے آتے رہے اتنا بڑا گناہ ہے رب معاف کر دے گا۔ اسی طرح دور جاہلیت کے اندر عورت ذات کی خصوصاً کوئی اہمیت نہ تھی۔ میں نے ربیع الاول کے سیرت النبی کے سلسلہ کے اندر آپ کو بتایا کہ ایک عورت 10 9 لوگوں سے بدفعلی کراتی تھی، اور ایک قیافہ شناس بلایا جاتا جو ہاتھوں کی پاؤں کی لکیریں دیکھ کر اس کے ساتھ نسب جوڑتا تھا کہ اس بچے کا نسب ان 9 10 بندوں میں سے فلاں کے ساتھ جڑتا ہے، اس کو باپ بنا دیتا۔ اور اس سے بھی گھٹیا قسم کا رواج یہ تھا کہ عورت کسی اونچے نسب والے عالی نسب والے بندے کے ساتھ جا کے اس وجہ سے بدفعلی کراتی کہ میرا بچہ اعلیٰ نسل کا پیدا ہو۔ ان سارے حالات و ادوار میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت فرمائی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما کے بتایا کہ حکم دیا کہ اکریموا اولادکم، آج کے بعد ان لوگوں کو کہہ دو کہ اپنی اولادوں کی عزت احترام کرو۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، لوگ اپنے پیروں فقیروں کی وجہ کے لیے سفہا بے وقوف اتنا تھے کہ بغیر علم کے بچہ بھی ذبح کر دیتے تھے، چڑھاوا چڑھا دیتے تھے، اتنے بے وقوف لوگ تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے کے تیسرے صفحے پر فرمائے، چوتھے پر، کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، اپنی اولادوں کو بھی مار دیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ نذرانے چڑھانے ہیں، اپنے رسم و رواج کے لیے بچوں کو کاٹ دیتے تھے وہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک پیغمبر کا ذکر کیا جس کو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ 16ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی قوم کے پاس گئے کہ سورج کی دھوپ اور ان کے جسموں کے درمیان کوئی چیز درمیان میں حائل نہیں تھی، ننگے دھڑنگے تھے، ننگی قوم تھی۔ آپ نے جا کر ان کو آداب زندگی سکھائی، آپ نے ان لوگوں کو جا کے اسلام اور دین کے مسائل معاملات سکھائے کہ لوگوں تم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اور حالت یہ تھی کہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت کو لباس عطا فرمایا، اور لباس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یہ تمہارے جسم پر جو لباس ہے پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ یہ لباس تم پہن کر طواف کرو، جب بھی اللہ کے گھر کے پاس جاؤ، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، ہر مسجد میں تم پاس جب جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ، ننگے ہو کر طواف نہ کرو۔ یہ لباس تمہاری علامت ہے، تمہاری پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ یہ تو لباس مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے تقوی کی علامت ہے، پرہیزگاری کی علامت ہے، زینت کی علامت ہے، اور ہمارے لیے مشروع ہے۔ جو قومیں لباس نہیں پہنتی، ننگی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کی مذمت کی، حدیث کے اندر قرآن کے اندر ان کی مذمت آئی ہے، اور لباس پہن کر بھی جن کے جسم ننگے نظر آتے ہیں ان کی بھی حدیث پاک کے اندر مذمت آئی ہے۔ فرمایا کہ جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں، قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کو بھی جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو اس لیے قرآن پاک کے اندر 5 آیات پردہ ہاتھ کی ہتھیلیوں کا بھی ہے، پردہ منہ کا بھی ہے، پردہ عورت کے سارے جسم کا پردہ ہے۔
لفظ جو عورت ہے یہ عورہ سے ہے، عورہ کا معنی ہوتا ہے چھپانے والی چیز۔ عورت کا سارا جسم یہ عورہ ہے، عورت کا سارا جسم پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر فرمایا، سورہ نور ہے، آیت نمبر 31 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عورتوں کو کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، آنکھیں اوپر اٹھا کے نہ چلیں، آنکھیں جھکا کے چلیں، جھکائے رکھیں، اور فرمایا کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے پیغمبر اپنی امت کی عورتوں سے کہیں کہ اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں، اور آگے فرمایا کہ وَلَا إِلَّا مَا لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، خبردار اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، تمہارے جسم کی جو زینت ہے تم اپنی زینت جو ہے کسی کے لیے تم ظاہر نہیں کر سکتی۔ اور اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، عربی کے اندر بعول بال خاون کو کہتے ہیں کہ تم اپنے جسموں کی زیب و زینت، سنگھار، میک اپ یا زیورات ہیں، یہ بھی تم چھپا کے رکھو غیر مردوں سے۔ اگر یہ زینت بھی اگر تم نے ظاہر کرنی ہے، سنگھار کی، میک اپ کی، زیورات کی، تو صرف اپنے خامدوں کے لیے کر سکتی ہو، کسی اور کے لیے اپنے زیورات اور اپنی زیب و زینت بھی تم ظاہر نہیں کر سکتی۔ عورت کا سارا زیور جو ہوتا ہے اس کے چہرے پر ہوتا ہے، اس کے گلے میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی چادریں اپنے گردنوں اور اپنے فرمایا کہ گربانوں چھاتیوں پر بھی ڈال کے رکھو۔ تم نے چہرہ بھی چھپانا ہے، اور فرمایا کہ چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے گربان پر بھی چادر ہو، تمہارے سینے چھاتی کے اوپر بھی فرمایا چادر ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور 18ویں پارے کی آیت نمبر 31 کے اندر بیان فرمایا، اور اسی پارے کی آگے آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، یہ بھی سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے۔ اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں اور بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکی ہیں، اب ان کے اندر نکاح کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، نہ ان کے اندر کو نکاح کی خواہش ہے، نہ ان کو دیکھنے والوں کے اندر کو نکاح کی خواہش ہے، ان کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے کپڑے اتار دیں، یہ لفظی معنی ہے۔ اپنے کپڑے اتار دیں سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان کے جسم کے اوپر جو زیب تن لباس ہوتا ہے، اس سے اوپر اسی لباس کے اوپر پھر برقع اور چادر ہوتی ہے۔ یہ عمر رسیدہ مائیں، بزرگ خواتین اگر اس برقعے اور چادر کو اگر اس عمر میں جا کے اتار دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن فرمایا کہ یہ یاد رکھیں غیر متبرجات بزینہ، کوئی بزرگ عورت میک اپ کر کے یا اپنی زینت جا کے اس طرح عیاں ظاہر نہ کرے۔ اگر اس نے میک اپ اور زینت ظاہر کرنی ہے تو فرمایا کہ پھر چادریں بیچتے رہیں، پھر چادریں نہ اتاریں بزرگ عورت جو بزرگی کی انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ تو اللہ کے قرآن سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بزرگ خواتین اپنے کپڑے، اپنے چادریں، پردے بزرگی کی عمر میں جا کے اگر پردہ نقاب نہ کریں، برقعے نہ پہنے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر انہوں نے زیب و زینت اختیار کرنی ہے تو پھر چادریں چہرے چھپا کے بزرگ عورتیں بھی رکھیں۔ تو اللہ کی اس آیت سے، قرآن پاک کی اس آیت سورہ نور سے اللہ تعالیٰ نے بزرگ عورتوں کو بھی پردے سے مستثنا نہیں کیا۔ استثناء اس صورت میں ہے جب یہ زیب و زینت نہ اختیار کریں بلکہ سادگی کی زندگی گزاریں۔
یہ چہرے کے پردے کے اوپر قرآن کی آیت ہے۔ اور قرآن پاک کی تیسری آیت ملاحظہ فرمائیں، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 59 ہے، 22واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیغمبر اسلام علیہ السلام، آپ اپنی امت کی بیٹیوں کو، بیویوں کو، تمام مسلمان خواتین سے کہہ دیں کہ اپنے چہروں کے اوپر اور اپنے گروانوں کے اوپر جو ہے چادریں لٹکا کے پھریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ لائق ہے کہ یہ خواتین پہچانی جائیں اور ان کو تکالیف نہ دی جائے۔ جب کافر یا منافقین مدینہ جب پہچانیں گے کہ پردہ اوڑھ کر جو خواتین آ رہی ہیں باعزت خواتین ہیں، ان کو تکالیف نہ دی جائے، ان کے ساتھ کسی قسم کی حرکت نہ کی جائے، ان یعرفن فلا یؤذین، جب یہ عورتیں پہچانی جائیں گی، پردے کے اندر ملبوس ہوں گی، تو منافق ان کو چھیڑ خانی کی جرات نہیں کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میری موافقات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی جی، آپ کے گھر میں نیک بھی آتے ہیں، بر بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، ہر قسم کے وفود اور قافلے آپ کے پاس آتے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ان عورتوں کے اوپر پردے کو فرض کر دے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو آپ نے جب مشورہ دیا، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ نے فوراً حکم نازل فرمایا، اے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں سے کہیں آج کے بعد کوئی پردہ کیے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، چادریں بنائیں، اوڑھنیاں بنائیں، برقعے بنائیں، اس کے علاوہ اپنے گھر کے باہر آپ نہیں جا سکتی بغیر پردے کے۔ اور قرآن پاک کی پردے کے اوپر چوتھی آیت ملاحظہ فرمائیں، یہی سورہ احزاب ہے، قرآن پاک کا 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 53 ہے اسی سورہ احزاب کی۔ اللہ تعالیٰ نے مومن صحابہ کو حکم دیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے ایمان والے صحابہ، جب تم نے اپنے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، لینی ہو، بات کرنی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے ان سے بات کریں۔ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات، یہ کام، یہ اہتمام زیادہ لائق ہے پاکیزگی کے تمہارے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی۔ پردوں کے پیچھے اپنی ماؤں سے بات کریں۔ اور جتنے ہم لوگ ہیں سارے نبی کی بیویوں کے ہم بچے ایمانی بیٹے ہیں، ایمانی مائیں ہیں ہماری امہات المومنین رضی اللہ عنہن، اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے۔ اگر ان ماؤں سے بھی اگر تم نے بات چیت کرنی ہے تو پردوں کے پیچھے کریں۔ قرآن پاک کا 5واں مقام ملاحظہ فرمائے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 58 ہے، پارہ نمبر بھی 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اسی سورہ کا مطالعہ کریں، سورہ نور 18ویں پارے کا، جس بندے نے اپنے گھر میں کوئی لونڈیاں یا غلام یا ملازمین مرد عورتیں رکھی ہیں، وہ غلام، وہ خادم تمہاری بیوی سے پردہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جہاں رشتے گنوائے ہیں کہ عورت کن کن سے پردہ نہیں کر سکتی، ان میں سے آپ کا ایک ملازم بھی ہے گھر کا، آپ کی گھر کی جو خادمہ لونڈیاں ہیں وہ بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان غلاموں سے یا ان لونڈیوں سے آپ کی بیویاں پردہ نہ کریں تو یہ جائز ہے، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں جن کے اندر آپ کی بیویوں کو ان سے پردہ ضروری ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 58 ہے، سورہ نور کی۔
یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، ایمان والو یہ تم سے اجازت لیں، کون؟ مما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے ملازمین ہیں، یہ تم سے اجازت لیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، چاہے وہ بالغ ہیں نابالغ ہیں، تمہارے خادم ہیں، تم سے 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے سے اجازت لے، تم سے ایسے نہ آئیں۔ ان 3 اوقات کے علاوہ بے دھڑک تم سے آ کے مل سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں، لیکن ان 3 اوقات کا ان کو خیال رکھنا پڑے گا۔ کون سے 3 اوقات ہیں؟ فرمایا کہ ثلاث مرات، وہ 3 اوقات ہیں، اور ان 3 اوقات کو فرمایا کہ ثلاث عورات، وہ تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلا وقت جو ہے من قبل صلاۃ الفجر، فجر کے وقت جب تم سوئے ہوئے ہوتے ہو، تمہارے بالغ خادم ہیں یا نابالغ خادم ہیں، تم سے اجازت لیے بغیر تمہارے کمرے میں وہ نہیں آ سکتے۔ اور فرمایا کہ دوسرا صلاۃ الظہر، دوپہر کے وقت جب تم کھانے کھا کے قیلولہ کرتے ہو، دوپہر کا آرام کرتے ہو، اس وقت بھی تمہارے خادمین مرد جو ہیں وہ تمہارے پاس کبھی بھی نہ آئیں، اجازت لے کے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، جب نماز عشاء رات کو تم اپنے بستروں پر سوتے ہو، اس وقت تمہارے خادم بالغ ہیں، تمہارے نوکر بالغ ہیں، نابالغ ہیں، اگر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم سے اجازت لے کے ہیں، ایسے نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ نور کے اندر جو رشتے گنوائے ہیں جن سے عورت پردہ نہیں کر سکتی، ان میں سے آپ کا خادم غلام بھی ہے، جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ عزت دار انسان ہے۔ اور اسی طرح یہ قرآن پاک کی 5 آیات کے بعد اب 5 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث کے اندر بھی چہرے کے پردے کے بارے میں آیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث ملاحظہ فرمائیں، اور یہ حدیث پاک صحیح ابو داؤد کے اندر 1833 نمبر ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ کان الرکبان یمرون بنا، ہم جب حج کے لیے عمرہ کے لیے جاتی تو ہمارے قریب سے جب قافلے گزرتے تھے تو ہم کیا کرتی، مع رسول اللہ محرمات، ہم محرمات احرام کی نیت میں ہوتی، فَإِذَا جَاوَزُوا بِنَا صَدَلَتْ، جب وہ قافلے ہمارے بالکل قریب آ جاتے، اماں جی فرماتے کہ صَدَلَتْ، ہم نے سروں کے اوپر اس انداز سے کپڑے رکھے ہوتے کہ کپڑا چہرے کو مس نہ کرتا، ٹچ نہ کرتا، کپڑا اس طرح دور دور رہتا لیکن اس سے پردہ ہو جاتا، کیونکہ احرام کی حالت کے اندر عورت نہ چہرے کا نقاب کر سکتی ہے، نہ دستانے پہن سکتی ہے، نہ موزے پہن سکتی ہے، نقاب بھی عورت نہیں کر سکتی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر اس انداز سے اپنے سروں پر ایسے کپڑے لٹکائے ہوتے تھے کہ اوپر سے ہم گرا دیتی، اس طرح ایک خول بن جاتا، وہ کپڑے ہمارے چہروں کو نہ لگتے، لیکن ان کافروں سے بچتے ہوئے ہم اپنے چہروں کے اوپر کپڑے جو گرا دیتی۔ اہدانا جلبابہا، ہم اپنی چادریں گراتی، من راسہا علی وجہہا، چہروں سے سروں سے منہ پر چادریں گرا دیتی۔ فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ، جب وہ قافلے ہم سے گزر جاتے تو پھر چادریں اٹھا کے چہروں پر ڈال دیتی، سروں پر۔ یہ حدیث پاک کیا بتاتی ہے کہ اگر یہ پردہ نہ ہوتا اسلام کے اندر تو اماں جی کو یا دیگر جتنی خواتین جا رہی تھیں ان کو اس طرح کے اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام والی جو عورت ہے، حج عمرہ کرنے والی جو عورت ہے، نہ چہرے کا نقاب کرے، نہ اپنے ہاتھوں کو ڈھانپے، دستانے پہنائے۔ یہ حدیث ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی، وَلَا تَنْتَقِفِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْتَبِسِ الْقُفَّازَيْنِ، عربی کے اندر قفازین موضوع کو کہتے ہیں، اور تنتقف کہتے ہیں نقاب کرنے کو۔ احرام والی نہ نقاب کر سکتی ہے، نہ دستانے پہن سکتی ہے،
لیکن جب محرم غیر محرم بندہ ساتھ گزر رہا ہو، اماں جی فرماتے ہم چہروں کو اس طرح چھپا لیا کرتی تھی تاکہ غیر بندے کی نظر ہمارے چہرے پر نہ پڑے۔ اس سے آگے ایک واضح حدیث ملاحظہ فرمائیں، واقعہ افک آپ کو یاد ہے، اماں جی عائشہ پر تہمت لگئی تھی منافقوں نے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ پر سن 6 ہجری ہے، اللہ کے نبی غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے ہیں۔ اماں جی کا ایک ہودج اونٹ کے اوپر کجاوا رکھتے ہیں، اس طرح ہودج نما کمرہ نما تھا، اندر داخل ہو جاتی، صحابہ اس کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ دیتے، پھر چل پڑتے۔ ایک جگہ صحابہ نے اللہ کے نبی نے پڑاؤ کیا، آرام کیا، صبح کا وقت ہے، اماں جی آپ نے اس ہودج سے اس کمرے سے نکل کر بحر قضاء کے لیے گئی تو واپس آئی، دیکھا تو قافلہ ہی جا چکا تھا۔ صحابہ نے احتراماً نہ پوچھا نہ اس کو ہلایا، بڑی احترام سے اٹھا کے اس ہودج کو اونٹ کی کمر کے اوپر رکھ دے اور چل پڑے۔ آپ جب واپس آئی دیکھا قافلہ نہیں ہے، آپ رضی اللہ عنہ وہیں سو گئی، آگے نہیں گئی، کیونکہ اللہ کے نبی کا اصول تھا کہ لشکر آگے آگے جاتا اور ایک سپاہی پیچھے بھی آتا تھا، کوئی چیز گر جاتی یا کوئی حملہ کرنے والا ہوتا تو وہ باخبر رہتا پیچھے قافلے کے۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کے اللہ کے نبی نے ڈیوٹی لگئی تھی۔ تو اماں جی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت صفوان آئے، انہوں نے آ کر زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ، صفوان نے پردے کے نازل ہونے سے پہلے ویسے مجھے دیکھا ہوا تھا، لیکن جیسے وہ میرے قریب پہنچا تو اس نے زور سے پڑھا، استرجاع کا معنی ہوتا ہے انا للہ۔ جب حضرت صفوان نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، حین عرفنی فخمرت وجہی، تو میں نے پھر خمرت کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، پھر میں نے جلدی جلدی جلباب چادر لی اور اپنے چہرے کو چھپایا، اور حضرت صفوان مجھے سواری پر بٹھایا اور مدینہ شریف کے اندر لے گئے۔ فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چہرے کو پہلے چھپایا، اگرچہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جی عائشہ کو پردے سے پہلے، پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے جان چکے تھے، دیکھتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر جب یہ واقعہ آیا نزول کے بعد، اماں جی نے سب سے پہلے چہرے کو چھپایا اور پھر اس کے ساتھ گئی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے، کتاب و تفسیر کے اندر بھی ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہاجرین عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور پردہ جو ہے مدینہ شریف کے اندر آ کے فرض ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے، مومن عورتوں سے، مسلمان خواتین سے کہہ دیں کہ پردے کریں، تو سیدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ کی ان مہاجرین خواتین نے کیا کیا، شققن مروتہن فخمرن بہا، انہوں نے اپنی چادروں کو 2 ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے کرنے کے بعد فخمرن بہا، اپنے چہروں کو اس طرح انہوں نے ڈھانپ لیا۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں اپنے کپڑوں کے ساتھ، چادروں کے ساتھ اپنے چہروں کو، اپنے گربانوں کو ڈھانک لو، چھپا لو۔ اللہ ہجرت کرنے والی ان مہاجرات عورتوں کے اوپر اللہ رحم فرمائے کہ انہوں نے جیسے قرآن سنا چادریں پھاڑ پھاڑ کے اپنے چہروں کو انہوں نے چھپا لیا۔ سن 2 ہجری کے اندر ایک